الرحمن الرحيم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے کہ ان کافروں کو اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ ٹھٹا بھی کریں گے، یہ مذاق بھی کریں گے، یہ عذاب بھی دیکھیں گے، یہ نشانیاں بھی دیکھیں گے، پھر بھی کہیں گے کہ تو جو کچھ کہتا ہے یہ نرا جادو ہے، اور یہ پھر بھی آخرت کا دن جٹلائیں گے اور کہیں گے کہ مرنے کے بعد ہم نے کیسے اٹھنا ہے۔ کچھ تو ان میں سے ایسے ہوں گے جو ذہن کہیں گے کہ ہم کیسے اٹھیں گے، ہم نہیں مانتے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو کہتے نہیں ہوں گے لیکن جانتے اور دل میں۔ آج کل بہت سارے ایسے ہو گئے ہیں میرے بھائیوں کہ جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ کیمورسٹ جو خدا کو نہیں مانتے جیسے چینی ہیں، یہ روسی رشین ہیں، میرا ان سے رابطہ بہت زیادہ رہا، اور ان سے جب میں نے پوچھا کہ میں نے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کائنات کیسے چل رہی ہے، کوئی ہے نا ذات کہ جو اس کو چلا رہی ہے؟ کہتے ہیں ہم اتنا تو مانتے ہیں، ہم اتنا تو مانتے ہیں کہ کوئی ہے ذات، کوئی طاقت ہے، کوئی فورس ہے کہ جو اس کائنات کو چلا رہی ہے۔ تو پھر میں نے کہ پھر کیوں آپ آخرت کی بس دل ہمارا آخرت کو نہیں مانتا کہ ایک چیز ختم ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی، بسیدہ ہو جائے گی، وہ بھی یہی کہتے ہیں جو لفظ پہلے کافر کہتے تھے وہ آج کل کے بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر دوبارہ انسان کیسے جب یہ ختم ہونے والا پھر کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فکر آخرت اتنی ہی آج امت کے اندر فکر آخرت نکالی جا رہی ہے۔ مادیت پرستی، میٹریلزم، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے دنیا میرے پاس کوئی دنیا آ جائے، میں ذرا آسانی اور فراخی اختیار کر لوں۔ اور کچھ لوگوں نے تو اب دین کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے، اب نمازیں نہیں بعض ایسے پڑھتے ہیں کہ کچھ حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، جیسے کیمرسٹ، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں، اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ کائنات کو چلانے والا کوئی موجود ہے، اس کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور ان کا ذہن نہیں ہے، اور بعض سیکولر ٹائپ مسلمان ان کا اندرونی باطنی نہیں ہے۔ فرق تو نہ رہا، جو اندر سے نہ مانے وہ بھی کافر، جو ظاہر نہ مانے وہ بھی کافر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بہت سی مخلوق ایسی ہو گئی ہے ہمارے مسلمانوں میں جو تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو اب ان کا ذہن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان پر محنت کیسے ہوگی؟ ان کے ذہن کیسے ٹھیک کریں گے؟ ان کو پیار دیں، ان کو محبت دیں، ان کو قریب کریں۔ میرے اپنے محلے میں ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک نہیں 2-3 بندوں کو اس نے
اس کام پہ لگا دی ہے، یعنی کہ ایسے ایسے جراثیم چھوڑتا ہے، ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے نوجوان نسل جو پڑھی لکھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ بیوی اس کی حافظ قرآن ہے، اس کا باپ روتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، والدہ اس کی روتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی کہ بیٹا میرا بدرا ہو چکا ہے، نہ عید کی نماز پڑھتے، یہ ان کی نشانی ہے، نہ وہ نماز پہ آئیں گے، نہ وہ جمعے کی نماز پہ آئیں گے، نہ وہ عید کی نماز پہ آئیں گے، یہ ان کی پکی نشانی ہے۔ یہ آپ مانیں، ایسے لوگ جو بالکل آپ کو دیکھے جن میں عید کی نماز پر بھی وہ نہیں آ رہا، سمجھو کہ یہ بدرا ہو چکا ہے۔ اس پر محنت کرتے 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 اللہ سے بھی دعائیں مانگی، دعا بھی مانگنی چاہیے ان کے کہ مسلمانوں کی اولاد ہے۔ تو اب کسی نے اس کو کہا پہلے پچھلے سال کے جنا بیوی نے کہا کیا عمرے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں عمرے پہ چلے جائیں گے، یہ لفظ کیا، یہ میں آمنے سامنے یہ ہمیں باتیں اس نے بتائی ہیں، اس کی بیوی نے بتائی ہیں کہ ہم نے ان کو عمرے کا کہا تو کیا لگا ٹھیک ہے تم عمرے پہ جاؤ گی، میں ہنی مون مناؤں گا، نعوذ باللہ۔ اور شکر ہے الحمدللہ محنت کرتے 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 اب اس لیول تک وہ اب پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ گھر میں اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ ایسے لوگوں پر اب وہ پروفیسر ہے، کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہے جس کو ٹھیک کرنا 40 سال کے بعد نیچر کین ناٹ بی چینج، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو راستہ ہدایت پہ لگائیں، ان کی فکر کریں، ان کو بلائیں بٹھائیں، بات کریں، انہیں سمجھائیں، اور ایک پوائنٹ دیں کہ آپ آخرت کی فکر کا انکار اس سے کرتے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، چلو تم ختم ہو جاؤ گے، جسم ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر جو چیز چل رہی ہے، جو بول رہی ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو کان سن رہی ہیں، جو ہاتھ ہل رہے ہیں، وہ ہاتھ تو نہیں، وہ مانتے ہیں پھر اس بات کو، آنکھ تو نہیں نا، نہیں، آنکھ ہوتی ہے نظر نہیں آتی، کان ہوتے ہیں سن نہیں سکتا، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتا، دل ہوتا ہے دھڑک نہیں کر سکتا، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہر ایک عضو ٹھیک ہوتا ہے، مگر روح نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہو کہ روح کی بات کیا ہوگا، چلو جسم تو چلو گل جائے گا، روح کہاں جائے گی؟ اصل روح ہے یا جسم ہے؟ تمہاری بولتی روح کی وجہ سے بول رہی ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں روح کی وجہ سے ہل رہے ہیں یا جسم کی وجہ سے ہل رہے ہیں؟ وہ اس بات کو پھر تسلیم کر لیتا ہے، یہ لاجک ہے، اس کو آپ قرآن حدیث سے نہیں سمجھا سکتے، اس کو آپ دینی دلائل دے کے آپ نہیں سمجھا سکتے، اس کو عقلی دلیل دینی پڑتی ہے، اس کے ذہن کو یعنی کہ بتانا پڑتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو موٹیویٹ کریں، پھر کہ وہ اپنے لفظوں میں خود ہی پھنس جائے اور سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ کون سی ایسی فورس ہے جو میرے اندر عمل کر رہی ہے، تو وہ تو نہیں مرتی نا، وہ تو کہیں آج تک سائنس نے اس کو نہ کنٹرول کیا ہے، نہ کر سکتی اور نہ کر سکے گی۔ چیلنج ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس لیے اس کی روح پر محنت کی جائے، اس کو روح کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے، تو پھر اس بات پر وہ آ جائے گا کہ ہاں یہ روح ہے کہ جس کے ذریعے سے بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ بچہ اگر مردہ پیدا ہو تو کیا حیثیت ہے جب تک روح نہ آئے؟ یہی وہ انسان ہے جو ذرات سے ایک جسم، پھر روح آ کے اس کو سب کچھ بناتی ہے، پھر یہی جسم روح نکلتی ہے تو سب کچھ اس کو ختم کر دیتی ہے، پھر یہی روح ہے جو کہ پھر جسم میں داخل ہو کر پھر اس کو نکالے گی۔ ایک ماں کا پیٹ ہے اور ایک قبر کا پیٹ ہے، ایسی ہی پروسیس ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے، ایسی پروسیس ہوگا، حیات کی بارش ہوگی اور جس میں انسانی کو زمین سے اٹھایا جائے گا، اور ایسے ہی بود و باش، ایسے تہ بتہ منزل بمنزل، اور ایک سٹیپ بائی سٹیپ انسان قبروں سے ایسے نکلے گا جیسے کوپل حدیث شریف میں آتا ہے، جو پودے جو زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے پھر تناور درخت بن جاتی ہے، ایسی پروسیس سے انسان بچپن سے لڑکپن سے جوانی سے ساری فلم اس کی وہی دہرائی جائے گی جو پہلے اس کی ماں کے پیٹ سے زمین پر آتے ہوئے دہرائی گئی۔ یہ میں بات جو کر رہا ہوں بڑی کنفرم کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، حدیث کے مطالعے کے بعد ہی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ایک ماں کے پیٹ سے پروسیس، ایک قبر کے پیٹ سے پروسیس، یا زمین کے تہ میں پروسیس، یا مریخ پر یا چاند پہ پروسیس، یا ہوا میں یا دریاؤں کے سمندروں میں یا آگ میں جلے ہوئے راک میں وہ پروسیس ایسا پروسیس جیسے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، ایسے ہی 9 سال ہے یا 900 سال ہے یا 1000 سال ہے یا 50,000 سال ہے، یہ پروسیس سے گزر کے پھر انسان ایسی کمپلیٹ شکل اختیار کرے گا کہ جس کے بعد پھر
روح اور جسم کو مضبوط جسم دیا جائے گا کہ روح بھی جسم ہو جائے گی، جسم بھی روح ہو جائے گا۔ یہ تو کنسیپٹ کلیئر ہوگا اس وقت جب یہ ہوگا، جب چیز دیکھی نہیں تو ہو کیسے سکتا ہے، اس کو مان کہہ سکتے ہو۔ لیکن جو اللہ کر کے دکھا رہا ہے تو یہ باتیں بھی ماننی پڑیں گی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہو تو تب مانتے ہو، تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی تو اس کو کیوں نہیں مانتے، لیکن مانتے بھی ہو لیکن جانتے نہیں ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، الیکٹران ہے، پروٹون ہے، آپ یہ کیا چیزیں ہیں، اس کی اصل تو کوئی نہیں جانتا، کسی کا باپ بھی نہیں جانتا، سائنسدانوں کی ماں بھی نہیں جانتی ہے جی، سیدھی سی بات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم پراسس میں یہ میراث کرتے ہو اور یہ ہوتا ہے، آخرت میں ہم یہ کریں گے اور یہ ہوگا، اس لیے مت فکر کرو تم کیسے کھڑے ہو ہوئے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ جب یہ باتیں بتاتے تھے تو کافر لوگ پھر آپ کو معجوب سمجھتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو پھر معجوب سمجھتے تھے، بل عجبتا، بلکہ آپ عجیب ہو گئے، ویسخرون، اور وہ مسخرہ کرنے والے ہو گئے۔ آپ ان کی باتوں پر عجب کر رہے ہیں، حیرانگی اظہار کر رہے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو یہ باتیں۔ ویسخرون، اور حال یہ ہے کہ وہ مسخرہ کر رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ جب ان کو نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پر موڑے لگ چکی ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکی ہیں، وہ موٹے اور سخت دل ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو تذکرے کی بات، نصیحت کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس وقت کیا کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ حال یہ ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی نشانی کو، ایسی بات کو جو ہم آپ کے ہاتھ سے صادر کرتے ہیں، تو پھر وہ جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو پھر ہنسی مذاق میں اس کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ ملا کی باتیں چھوڑو یار، یہ قدامت پسند ہے، یہ انتہا پسند ہے، سیدھی سی بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باتیں آج کے دور میں ہوتی ہیں، اگر میں نہیں بتاؤں گا تو آپ کیسے قرآن کی آیت کو سمجھیں گے؟ آپ کہیں گے آپ تفسیر سے ہٹ کے بات کیوں کرتے ہیں؟ تفسیر سے ہٹ کے بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تشریح حال میں بھی ہے، ماضی میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہے۔ یہ قرآن صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، اب کے لیے نہ، یہ کسی خاص مکان کے لیے ہے، نہ یہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہر مکان کے لیے ہے، ہر مکان کے مکینوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ 1400 سال 1500 سال پہلے والوں کے لیے تھا، اب وہ واقعات نہیں دہرائے جا سکتے، انہی واقعات کو دہراتے جاؤ اور پھر قرآن کی عجائبات کھولتے جاؤ، خود بخود پتہ چلتا جاتا ہے کہ آج واقعی وہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانی، جیسے چائنا میں نشانی دیکھ لی، حرام کھاتے تھے، اللہ منع فرماتا تھا ایسے نہ کرو، زندہ جانوروں کو مت جلاؤ، جلا کے مت کھاؤ، اللہ نے کہا مت کرو ایسے، مت کرو ایسے۔ جانور کو طریقہ ہے، اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو سائنس مانتی ہے کہ اس کی ایک رگیں ہوتی ہیں جو اداج کی رگیں ہوتی ہیں، جو اس کی عقل کی رگوں کو کاٹ دیتی ہیں، جس سے اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، کرنٹ دے کے مت مارو، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا، اور سائنس آج مان رہی ہے کہ ذبح کرتے وقت جیسے ہی ان رگوں کو کاٹا جاتا ہے وہ رگیں اس کی یعنی اس کی نروس جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ظلم بھی نہیں ہوتا، اور جب اس کا خون نکلتا ہے تو ایسی لذت اس کو دی جاتی ہے کہ جانور اس لذت میں مزے میں خراٹے لیتا ہے، خراٹے لیتا ہے، خر کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے پروسیس کے لیے اللہ نے کیا کیا اور جانوروں کے لیے کیا کیے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کو اس کی مصلحت کے مطابق کرتے ہیں، اور اللہ سائنس کے موجد ہیں، سائنس کو بنانے والے ہیں، لیکن سائنس ہماری باتوں کا انکار کرتی ہے، اور آج دیکھ رہی ہے کہ وہی ذرا جب دیکھتی تھی باتیں ہماری تو کہتی تھی آیت یستسخرون، مذاق کرتے تھے، اور آج خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب پاک، مسلمانوں کا جسم پاک، مسلمانوں کا نبی پاک، مسلمانوں کا طریقہ پاک، مسلمانوں کا کھانا پاک، مسلمانوں کا رہنا سہنا پاک، لیکن افسوس کہ اب کیا کریں کہ اس مصیبت میں پھنس چکے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبین، اور کہتے کیا تھے وہ کافر کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے، نہیں ہے مگر یہ سحر مبین، بڑا کھلا جادو کرتا ہے۔ آج کل کے بھی علماء کو یہ کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب کہ ہم مر جائیں گے، متنا موت آ جائے گی، وكنا
اور ہم ترابا مٹی مٹی ہو جائیں گے، وہ عظامن اور ہڈیاں ہماری جو ہوں گی وہ بسیدہ ہو جائیں گی، تو آئنا المبعوثون، ہم کیسے مبعوث ہوں گے دوبارہ؟ مبعوث کے بعد دوبارہ کھڑنا ہونا، تو پھر دوبارہ ہم کیسے بعثت ہوگی، پھر کیسے ہم کھڑے ہوں گے؟ اب آباؤنا الاولون، ہاں ہمارے آباء و اجداد بھی جو مر چکے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ مذاق کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دل دکھا ہے ان کافروں نے، مکہ والوں نے۔ قل نعم، اللہ کہتے ہیں ہاں کہہ دیجئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جو کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا، وہ انتم داخلون، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اب حضور نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کسی عالم کو خود نہیں کہہ رہے کہ تم تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ہماری بات کو نہیں سنتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ہمیں حق نہیں ہے، داعی کو حق ہے وہ اللہ کی بات کرے، کوئی سنے نہ سنے اپنا کام چلاتا رہے، اور اللہ جواب دے گا وہ انتم داخلون، تم دین سے دور ہوتے جا رہے ہو، سیکولر بنتے جا رہے ہو، مسجد و مدرسے اور خانقاہوں سے دور ہو رہے ہو، اور اب پتہ نہیں کیا تم بے حیائی کے طوفان کو برپا کرنا چاہتے ہو، اور پھر الزام لگاتے ہو تم ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔ اللہ کیا ہے؟ وانتم داخلون، تم ذلیل و خوار ہو کے رہو گے، اور تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دین کے مقابلے میں آ کر۔ فإنما ہی زجرہ، ہاں جب بڑا زجر اور توبیخ ہوگی، کہتے ہیں اردو میں زجر و توبیخ، زجر و توبیخ یعنی پکڑ اور سختی جب ان کے اوپر کی جائے گی، فإنما ہی زجرۃ واحدۃ فإذا هم ينظرون، اور پس یہ حالت ہوگا کہ جب ہم اچانک ان کو للکاریں گے، زجر کریں گے، ان کو پکاریں گے، للکاریں گے، حالت یہ ہوگی کہ وہ اچانک پکار للکار ایسی ہوگی کہ اس للکار میں جو چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہ جائیں گے چیزوں کو ٹوٹتے پھوٹتے ہوئے، تباہی کا شکار ہو کر، اور اس وقت تک ان کی روح نہیں نکالی جائے گی جب تک کہ عذاب کے پورے مزے اٹھا نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس وقت سے، اس قیامت کے جھٹکے سے کہ جس میں انسان فوراً نہیں مر جائے گا، کلیجے پھٹ جائیں گے، پردے پھٹ جائیں گے، آنکھوں سے خون، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، اور یہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، بھاگیں گے۔ آج بھی سونامی آیا، آج بھی زلزلے آئے، آپ نے ویڈیوز خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ انسان کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیسے بھاگ رہا ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، کوئی اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیسے بچاؤں، فوراً وہ بھی نہیں مر رہا آج کے زلزلوں میں۔ تو آخرت کا عذاب تو ایسا ہوگا، بدر چکھانے کے لیے ہے، اور دکھانے کے لیے ہے، منوانے کے لیے ہے، بتانے کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خیال کرو وقالو، اور اس وقت کے کہنے سے کہ جب کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے اور کہو گے یا ویلنا، ہائے کاش، ہائے حسرت، افسوس، ہاذا، یہ وہ دن آ گیا جو قیامت کا دن کہا جاتا تھا۔ ہاں ہاذا یوم الفصل، یہ وہ دن آ گیا ہے ہماری خرابی کے، وہ دن بڑا دن آ گیا ہے، ہاں آ گیا ہے، یہ وہ دن ہے یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اللہ تعالی ہم سب کو جھٹلانے والوں سے محفوظ بنا کے رکھے، اور ان جھٹلانے والوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا